الصلاۃ خیر من النوم۔ انسان کو بیماریاں دن رات میں کس کس وقت پر لگتی ہیں؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے انتہائی حیران کن معلومات پر مشتمل تحریر لے کر آئے ہیں کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کو بیماریاں دن اور رات میں کس کس وقت پر لگتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر فرمانے لگے، ماہر امراض دل ہونے کے ناطے مجھے دنیا بھر سے طبی اجتماعات اور محاضرات میں شرکت کی دعوت ملتی ہے، مگر یہ والا محاضرہ سیمینار مجھے دعوت نہ ملنے کے باوجود بھی شمولیت پر اکسا رہا تھا، اور اس شدت سے شرکت کی خواہش کا سبب اس سیمینار کا اچھوتا عنوان تھا، جس کے مطابق امراض لگنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، جیسے برین ہیمریج کتنے بجے ہوگا، دماغ کی شریانیں پھٹنے کا کون سا وقت ہوتا ہے، دل کا دورہ کس وقت پڑ سکتا ہے، یا شوگر کا مرض دن کے کتنے بجے لگے گا، کیا کسی مرض کے لگنے کا ایک وقت بھی ہوتا ہے؟ اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرا شوق اور تجسس جیت گیا۔ میں نے ویزا لگوایا اور ٹکٹ کٹوا کر جرمنی پہنچ گیا۔ سیمینار کے دوران میری کوشش رہی کہ کسی بھی موضوع پر ہو رہی گفتگو میں اپنی شمولیت لازمی بناؤں، مگر امراض دل سے متعلق کوئی بھی نشست چوکنے نہ پائے۔ پہلے دن کی نشست میں ایک جرمن مقرر، جس کا مذہب کوئی بھی ہو مگر مسلمان نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق تھا، تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے، آپ کے مطابق دنیا بھر سے مریضوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد طبی علوم کے علماء نے یہ جانا ہے کہ دل کے من جملہ اعراض اور مشاکل، جیسے دل کی شریانوں کا بند ہو جانا یا دماغی امراض جیسے دماغ کو جاتی شریانوں کا بند ہو جانا یا پھٹ جانا، صبح کے 8 بجے واقع ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس بیان کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں خون کا دوران سست پڑ جاتا ہے۔ اگر شریانیں پہلے سے ہی جمع مواد سے اٹکی ہوئی ہوں تو خون کے بہاؤ میں رکاوٹیں نیند کے بعد بڑھتی رہتی ہیں۔ خون شریانوں میں بہتے ہوئے یا خاص طور پر ان اٹکی ہوئی جگہوں سے گزرتے ہوئے لوتھڑوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسمانی نظام میں ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے، کیمیاوی عمل بنا دیا ہے، جو دباؤ کی حالت میں ان شریانوں میں اکڑاؤ پیدا کر کے انہیں پھٹنے سے بچاتا ہے۔ لیکن شریانوں کا یہ اکڑاؤ اور اس میں جم جانے والے خون کے لوتھڑوں کی وجہ سے دل کا دوران خون رک جاتا ہے، جو دل کے دورے یا دماغی شریانوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جرمن مقرر، جس کا ہمارے دین سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس عارضے سے بس وہی بچ سکتے ہیں جو صبح سویرے جاگ جائیں، اور اگر نیند کی دوبارہ حاجت محسوس ہو رہی ہو تو گھنٹہ بھر جاگنے کے بعد سونا چاہیے، تو پھر سو جائیں۔ اس سے ہمارے جسم سے بنا ہوا وہ میکانزم جو شریانوں کو اکڑا کر پھٹنے سے بچا رہا ہے، وہ میکانزم بند ہو جائے گا اور طبی سلسلے پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ مقرر بولتا جا رہا تھا اور میرا دماغ بس ایک ہی بات کو سوچ رہا تھا کہ یہ تقریر کرنے والا شاید مجھے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے کو سمجھانا چاہ رہا ہے، مگر اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں جس سے سمجھا سکے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری صبح کی میٹھی نیند کو اور اس میٹھی نیند کے لیے ہماری خواہش کو خوب سمجھتے ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں صبح سویرے جگا کر کسی عذاب میں ڈالا ہے۔ سچ جانیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جگا کر ہماری زندگی کو بچایا ہے۔ میرے کلینک پر کئی مسیحی لوگ بھی علاج کے لیے آتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے والا ہے تو اسے کہتا ہوں، صبح سویرے 4 یا 5 بجے جاگ کر اپنے گھر کے ایک چکر لگایا کرو، پانی وغیرہ پینے کی حاجت ہو تو پانی پی لیا کرو، دیگر کسی حوائج سے فراغت کی ضرورت ہو تو اس سے فارغ ہو لیا کرو،
اور دوبارہ سونے کی حاجت ہو تو پھر سو جایا کرو، مگر اپنے آپ پر اس وقت جاگنا لازمی کر لو۔ بھائیوں اور بہنوں، سائنس نے ثابت کیا اور علمی مباحثوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صبح نماز کے لیے جاگنے سے جسم کے اندر بن رہے کیمیاوی تغیرات بند ہو جاتے ہیں، اونچا ہو رہا خون کا دباؤ راہ راست پر آ جاتا ہے، خون کے جمع ہوئے اجزاء پھر سے تحلیل ہو کر بہاؤ کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں اور ہمیں بہت سارے متوقع امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی کو بدل دے۔ آمین۔